بنانا کوئی بڑا کام نہیں، اصل کام عوام کے مسائل کی یکسوئی ہے۔ سماجی تلنگانہ کا حصولی جاگرتی کا مقصد تمام کو مساوی مواقع کے لیے جدوجہد کا عزم۔ کانگریس ایک ڈوبتی ہوئی کشتی، نظام آباد میں صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا کی پرہجوم کانفرنس۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کلبکنٹلا کویتا نے جاگرتی جنم باٹا پروگرام کے سلسلے میں نظام آباد میں ایک پرہجوم کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ جاگرتی کا نصب العین مواقع، اختیار اور خودداری پر مبنی ہے اور یہی حقیقی سماجی تلنگانہ کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کا مقصد یہی تھا کہ ہر طبقے کو برابری کا حق ملے، سب کو مواقع میسر ہوں اور ہر فرد کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہو۔ کویتا نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے کئی انقلابات اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، مگر آزادی، مساوات اور خودداری کے لیے برپا ہونے والا انقلاب کامیاب ہوا۔ اسی طرح تلنگانہ تحریک بھی پانی، فنڈز اور ملازمتوں کے حق کے لیے کامیاب جدوجہد تھی، مگر آج وہی تلنگانہ جسے عوام نے قربانیوں سے حاصل کیا سب کے لیے مساوی طریقے سے محروم نظر آتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ آج تعلیم ہر ایک کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ فیس ریمبرسمنٹ اسکیم بند ہونے سے سب سے زیادہ نقصان بیٹیوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ والدین بیٹیوں کی فیس تو دیتے ہیں مگر لڑکیوں کی تعلیم پر خرچ نہیں کر پاتے۔ یہ عمل دراصل حکومت کی پالیسیوں سے خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی سے ہے۔ کویتا نے کہا کہ ریاست میں اختیارات کی تقسیم بھی غیر مساوی ہے۔ کئی سماجی طبقات کے باوجود حکومت سے چند طبقات ہی اقتدار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ ایس سی، ایس ٹی، بی سی، خواتین اور نوجوانوں کی حصہ داری نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حقیقی سماجی انصاف تبھی ممکن ہے جب ہر طبقے کو نمائندگی اور اختیار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے اقلیتوں کے نام پر اقتدار حاصل کیا، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ریاستی کابینہ میں نہ کوئی اقلیتی وزیر ہے اور نہ کوئی ایس ٹی وزیر۔ تلنگانہ کی سماجی روح کے مغائر ہے اور کانگریس کو اس پر شرم آنی چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کی شناخت خودداری اور وقار ہے اور خودداری اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب سب کو مساوی مواقع ملے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ صرف کسی ایک طبقے یا برادری کے لیے نہیں بلکہ پورے تلنگانہ کے لیے بولتی ہیں۔ ٹی ایس پی ایس سی گروپ 1 امتحانات میں ناانصافی کا ذکر کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کے نوجوانوں کا حق چھین کر 8 نان لوکل امیدواروں کو نوکریاں دے دی گئیں، جس سے ریاست کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاملے پر انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا کو خط لکھا ہے اور اگر از خود کارروائی نہ ہوتی تو عدالت میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے۔ کویتا نے کہا کہ یہ 8 افراد مستقبل میں 30 سال تک اہم عہدوں پر فیصلے لیں گے، جس سے تلنگانہ کے مفادات کو شدید نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس زیادتی کے خلاف آخر تک لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریاست بھر کے فنکاروں، تلنگانہ تحریک کے کارکنوں سے ملاقات کر رہی ہیں، پینشن کے مطالبے پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے اور تحریک کے تلنگانہ کے کارکنوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ کویتا نے تلنگانہ سب کو ہونا چاہیے کویتا نے کہا کہ تلنگانہ سب کا ہونا چاہیے، صرف چند افراد کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بی آر ایس سے علیحدگی اس لیے اختیار کی ہیں کیونکہ پارٹی میں خود غرض اور موقع پرست افراد کو ترجیح دی گئی، جنہوں نے بی آر ایس کے سی آر وہ دونوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پارٹی کے اندر کبھی بغاوت نہیں کی، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، جب مجھ سے منصفانہ سلوک نہیں ہوا تبھی میں نے استعفیٰ دیا۔ کویتا نے کہا کہ بی آر ایس میں ان کے خلاف کارروائی کے سی آر گارو کے فیصلے سے ہوئی ہے اور وہ اب بھی کے سی آر کو ایک بہترین وزیر اعلیٰ اور قائد سمجھتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ بی آر ایس یا کے سی آر پر ایشو بیسڈ تنقید کرتی ہیں، نہ کہ ذاتی حملے۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کانگریس سے ان کی کوئی وابستگی نہیں کیونکہ خود عوام نے ہی کانگریس کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے جس سے مجھے یا عوام کو کوئی امید نہیں۔ مرکزی حکومت پر تنقید کی، کہا اگر بی جے پی کے رکن پارلیمان واقعی بی سی طبقے کے خیر خواہ ہیں تو انہیں بی سی ریزرویشن بل کے لیے استعفیٰ دینا چاہیے تاکہ یہ بل پاس ہو سکے۔ مقامی مسائل پر بات کرتے ہوئے نظام آباد کے مکہ نگر برج کی تعمیر 2 سال سے رکی ہوئی ہے۔ جب بی آر ایس حکومت میں تھی بی جے پی والے کے ٹیکس چور کا شور مچاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج می ٹیکس چل رہا ہے؟ کویتا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر پوڈو کسانوں کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا اور کہا کہ منچپا پروجیکٹ کے علاقے میں ایک کسان نے اپنی فصل تباہ ہونے کے بعد زہر پی کر خودکشی کی۔ کہا
ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ کسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے ورنہ یہ ظلم ناقابل برداشت ہے۔ اس طرح یس گاؤں میں گوداوری سیلاب سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ کویتا نے کہا کہ صرف نوی پیٹ منڈل میں 5000 ایکڑ زمین متاثر ہوئی ہے، اس لیے حکومت فی ایکڑ 50,000 روپے معاوضہ ادا کرے۔ مکئی کے کسانوں کو وعدے کے مطابق 400 روپے بونس نہیں دیا گیا، جس سے فی کنٹل 700 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ سرکار کو چاہیے کہ پچھلے سال کے ساتھ اس سال کا بونس بھی فوراً ادا کرے اور ایک ایک دانہ خریدنے کی ضمانت دے۔ کویتا نے بیڑی مزدور خواتین کے مسئلے پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ کمپنیوں کی طرف سے اجرتوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے، جس سے خواتین متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مقامی MLAs اور ارکان پارلیمان اس پر آواز اٹھائیں۔ آخر میں کویتا نے نظام آباد کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں جنرل باٹا کے ذریعے عوام سے ملاقات کر رہی ہوں، ان کی دکھ سن رہی ہوں، ان کے حق کے لیے لڑوں گی۔ پارٹی بنانا کوئی بڑا کام نہیں، اصل کام عوام کے مسائل حل کرنا ہے۔ ویورز ہمارے چینل کو لائک، فالو، سبسکرائب، شیئر اور کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔